السلام علیکم جی میرے دوستوں پڑھا پر امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو اپنے حفظ و مان وچ ہو سو اللہ پاک سو سارے کی خوش رکھا جی سلامت رکھا میں سو اپنا دوست ملک مختار گلزار جناب سامع ساتھ نئی ویڈیو کی آیا تو امید کرنا جی آج ویڈیو سے ضرور پسند ہے جی ویڈیو کی سٹارٹ کرے تو پہلے میں ایک دفعہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل کی سبسکرائب کری کی نو تا بیل لنکن کی لازمی کلک کرو تاکہ ہماری اپنی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی بات آسانی لبن سو نہیں تکی سکو کہ وہ والدین جو اپنی جوانی ساری زندگی ہم اولاد کو پالنے میں انہوں نے گزار دی، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ والدین کو گھروں کے اندر غلام بنا کر رکھا جائے گا، کہ اپنے ہی والدین کو گھروں کے اندر غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں، کہ ہمارے ہاں نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اولادیں اپنے والدین کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ گھروں کے اندر والدین کو غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ آج دیکھا جائے اگر والدین اولاد کے سامنے کھل کر کوئی بھی بات نہیں کر سکتے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری اولاد کہیں ہمیں ٹوک نہ دے، ہماری اولاد کہیں ہمیں کوئی تانا نہ دے۔ آج کے والدین اپنے ہی گھروں کے اندر غلاموں والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ والدین کو گھروں کے اندر غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہی اولاد شکوے کرتی ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہماری عمر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو ہے نا رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ارے رحمت نازل کیسے ہو کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ والدین کی دعا نبیوں کی دعاؤں کے درجے پر پہنچتی ہے، کہ جس طرح ایک نبی کی دعا ہوتی ہے اسی طرح والدین کی دعا رب کے حضور پہنچتی ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی زندہ شے نہیں ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، جانور کی بھی بدعا ایک نہ ایک دن لگ ہی جاتی ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ جن جانوروں پر ہم انسان بلا ضرورت ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ جب ان کی زبان سے رب کے حضور کوئی بدعا نکلتی ہے وہ آج نہیں تو کل صحیح بدعا رب کے حضور قبول ہو کر رہتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر دنیا کے اندر کسی شخصیت کی دعا میں اتنا اثر ہے اور نہ ہی کسی شخص کی بدعا میں اثر ہے جتنے والدین کی دعا اور والدین کی بدعا میں اثر ہے، کہ دنیا کے اندر والدین کی دعاؤں سے بڑھ کر کسی چیز کا اثر نہیں ہے اور والدین کی بددعاؤں سے بڑھ کر بھی کوئی اثر نہیں ہے، کہ والدین کی دعا چور اور ڈاکوؤں کو ولی کے مرتبے پر فائز رکھتی ہے اور والدین ہی کی بددعا اولیاء اللہ کو کہ جو ولایت کے مرتبے پر فائز تھے ان لوگوں کو ولایت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے، کہ والدین کی دعائیں چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے اور والدین کی بددعائیں ولیوں کو جو ہے نا گمراہ کر کے ولایت کے مرتبے سے اتار دیتی ہے، کہ والدین کی ذات وہ ذات ہے کہ رب کی رضا، کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، کہ ہمارے اگر والدین ہم سے راضی ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے بعد ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ رب تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضور کی یہ حدیث ہے نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اس شخص کے ساتھ راضی ہیں کہ گویا رب بھی اس کے ساتھ راضی ہے، اور جس کے والدین کسی شخص کے ناراض ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ رب تعالی بھی اس سے ناراض ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ رب تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، رب تعالیٰ سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی
सुनो कि घरों के अंदर जाओ और देखो अपने वालिदैन को प्यार भरी नजरों के साथ देखो और ये अंदाजा लगाओ कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हैं तो ये समझ लो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है, और अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज हैं तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन का इतना अजीम मर्तबा बयान फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम कि जिसके वालिदैन उससे राजी हैं गोया उसका रब उससे राजी है, जिसके वालिदैन उससे नाराज उसका रब भी उससे नाराज है। और वालिदैन की बद्दुआ बिलखुसूस माँ की बद्दुआ आसमानों को छू जाती है कि वालिदैन की दुआ भी तीर की तरह जाती है रब के हुजूर, और वालिदैन की बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। एक बहुत बड़ा आलिम दीन का नाम है साहिबे तफसीर कशाफ के मुसन्निफ हैं। जब उनका बुढ़ापा आया वो फरमाते थे कि बुढ़ापे के दौरान जो है ना किसी मर्ज की वजह से उनका एक पाँव जो है ना वो काटना पड़ा। पाँव काटने के बाद किसी ने आपसे पूछा कि हुजूर आप बताइए कि आप टांग क्यों कटी, आप इतने नेक और परहेजगार हैं, आप इतने इबादतगुजार आलिम हैं, आपकी ये टांग कैसे कटी? तो आपने इरशाद फरमाया, अपने बचपन का एक वाक़या सुनाते हुए आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब बचपने में था तो बचपन में जो है ना आजकल जिस तरह बच्चे तरह तरह की गेमें खेलते हैं या खिलौने वगैरह जिसके साथ खेलते हैं, पुराने दौर में जो है ना बच्चे परिंदों और जानवरों के साथ खेला करते थे। वो फरमाते हैं कि बचपन का दौर था कि मैं चिड़िया के साथ खेल रहा था, चिड़िया के पाँव के अंदर मैंने डोर बंधी हुई थी, चिड़िया के पाँव के अंदर डोर बांध कर मैं चिड़िया के साथ खेल रहा था कि जब चिड़िया हवा में उड़ती तो मैं डोर को वापस नीचे खींचता तो चिड़िया वापस जमीन पर आ जाती। फिर इसी तरह चिड़िया ऊपर नीचे आती जाती और मुझे मजा आता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि चिड़िया गई ऊपर और अपने घोंसले की जो लकड़ियां हैं उसके साथ मजबूती के साथ उस घोंसले को उस चिड़िया ने पकड़ लिया। जब मैंने जोर से खींचा चिड़िया नहीं आई, लेकिन चिड़िया की फकत छोटी सी टांग नीचे आई। आपको फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मेरे पास बैठकर कुछ काम कर रही थी कि जब चिड़िया की टांग देखकर मैं हैरान हुआ तो मेरी वालिदा के मुंह से अचानक ये अल्फाज निकले कि बेटा जिस तरह तूने इस चिड़िया को तकलीफ दी है, इसकी टांग तूने तोड़ी है कि रब तआला तेरी टांग किस तरह तोड़ेगा। तो आप फरमाते हैं कि वो वालिदैन की वो मेरी वालिदा की बददुआ थी कि जिसकी वजह से आज मेरी टांग मेरे जिस्म के साथ मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने वालिदा का कोई दिल नहीं दुखाया, वालिदा की नाफरमानी नहीं की। इतने बड़े मर्तबे पर फाइज एक आलिम दीन के इरशाद फरमाते हैं कि वालिदा का मैंने दिल नहीं दुखाया, मैंने कोई बुरी बात नहीं की कि जिससे वालिदा का दिल दुखे। सिर्फ ये चिड़िया जिसको हम अपनी जो है ना कोई हैसियत नहीं रखते, हम इंसान चिड़िया की वैल्यू नहीं समझते, लेकिन बरोज़ क़यामत जानवर भी रब के हुजूर में गिराकर अपना हक वापस लेंगे कि जिनके ऊपर हमने जुल्म किए होंगे, बरोज़ क़यामत के जानवर रब के हुजूर अर्ज़ करेंगे बारे इला आज सारी इंसानियत सारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, आज हम भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। और जानवर रब के हुजूर अर्ज़ करेंगे कि बारे इला फला फला आदमी ने मेरे ऊपर ये जुल्म किया था, आज का जो दिन है आज तो सबको इंसाफ मिलने वाला है, आज मुझे भी इंसाफ मिल जाए। तो वो बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि वालिदा की वो बददुआ जो फकत वालिदा के दिल से निकली थी और अचानक निकली थी कि बेटा जिस तरह तूने इसकी टांग तोड़ी है, अल्लाह ताला तेरी टांग भी तोड़ेगा। तो वो वालिदैन की जिनकी दुआएं रब के हुजूर तीर की तरह पहुंचती हैं और वो वालिदैन की जिनकी बददुआएं भी रब के हुजूर तीर की तरह पहुंचती हैं, आज हम अपने मुआशरे के अंदर देखें कि उन वालिदैन को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वालिदैन के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। अगर हम अपनी रोजी रोटी कमा कर आ रहे हैं, हम वालिदैन से छूट कर अपने बीवी बच्चों को खिला रहे हैं। हालांकि वो वालिद के जो जवानी के अंदर अगर हम बिलफर्ज बेटा अगर बच्चा कोई बीमार हो जाता तो डॉक्टर के पास हमारे वालिद ये कहते कि डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी की सारी कमाई अगर लगती है, अगर खर्च होती है तो खर्च हो जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए।
اور وہی باپ جب بوڑھا ہو کر بیمار ہوتا ہے تو اگر گھر میں 4 بیٹے ہیں، چاروں اگر کما رہے ہیں اور جب والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو وہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ کیا تمہارا باپ نہیں ہے، پیسے تو خرچ کر، والدین کی دوا تو اپنے پاس سے لا۔ ارے اگر وہ والدین نے بچپن میں تمہارے لیے اگر یہ سوچا ہوتا، اگر تمہارے اوپر تو اپنی ساری زندگی کی پونجی نہ لگائی ہوتی تو آج تو زندہ نہ ہوتا، کہ آج اگر تو اس مقام پر فائز ہے، اس مرتبے پر تو اگر پہنچا ہے تو تیرے والدین کی محنت اور تیرے والدین کی جو ہے نا دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج تو اچھا خاصا کما رہا ہے اور اس کے باوجود اپنے والدین کے اوپر خرچ نہیں کر رہا۔ اور ہماری کمائی کا اگر کوئی حقیقت میں اگر کوئی مستحق ہے تو ہمارے والدین سب سے پہلے ہماری روزی ہماری کمائی کے مستحق ہیں۔ حج کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مسجد مدرسہ بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا کہ جو پیسہ والدین کی ذات پر خرچ کرنے سے رب کے حضور ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اپنے والدین کو ہم کس طرح ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن وہ قریب ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے والدین کو گھروں کے اندر غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ایک بوڑھا باپ ہے اپنے نوجوان بیٹے سے جو ہے نا ایک بات پوچھنے لگا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ فلاں چیز کے بارے میں پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس بیٹے نے نوجوان نے کہا کہ ابا یہ فلاں چیز ہے۔ پھر جب بوڑھے باپ نے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی سوال ریپیٹ کیا، پوچھا کہ ابا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو اب نوجوان بیٹے کو شدید غصہ آیا اور بولا ابا یہ بتایا نا یہ چیز ہے۔ تب بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوڑھا باپ کہنے لگا کہ بیٹا یہی ایک مجھے بات تمہارے بچپنے کی ذہن میں آ گئی کہ تو نے ایک مرتبہ مجھ سے ایک کپڑے کے بارے میں سوال کیا تھا، خدا کی قسم تو نے کم و بیش 100 سے زائد مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ ابا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے یہ تجھے بتایا کہ بیٹا یہ کپڑا ہے۔ بیٹا یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تو مجھ سے سوال کرتا رہا تیرے ہر سوال پر جواب دینے پہ مجھے تجھ پہ پیار آنے لگا، اور ابھی میں نے تجھ سے صرف دوسری مرتبہ سوال کیا اور مجھے غصہ آ گیا۔ یہ والدین کہ جن کی دعائیں رب کے حضور ہمارے لیے بخشش کا سامان کرتی ہیں، ان والدین کے ساتھ ہم اپنی جوانی کے اندر اور اپنے والدین کے بڑھاپے کے اندر کیسا سلوک کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کا بڑھاپا بندے کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین ہر وقت بیمار رہتے ہیں، ارے وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کے والدین ہر وقت بیمار رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا راستہ کھولا ہوا ہے کہ تو ان بوڑھے والدین کی خدمت کر اور تو اپنے لیے جنت حاصل کر۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے والدین بڑھاپے کے اندر ان کے بیمار رہتے ہیں اور وہ اولاد اپنے والدین پر خرچ کرتی ہے اور وہ اپنے لیے جنت کما رہے ہیں۔ کہ رب تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی میرے دوستو، آج جیسا کہ بیان کیسا لگا ہے ہمیں کام مزید لازمی سے ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگنی ہے تو اس کی لائک شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا جناب۔ دعا اپنی یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی تک اگلی ویڈیو پھر حاضر ہو سکتا، تب تک جناب جو اجازت، اللہ پاک سلامت